بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی النبی الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ کل جو سبق ہم نے پڑھا ہے، جس میں سبیلین کے علاوہ نکلنے والی نجاست کے لیے صاحب وقایہ نے 2 شرطیں بیان فرمائی تھی۔ ان کان نجیسن پہلی شرط کا بیان ہے، سال الی ما یطہر یہ دوسری شرط کا بیان ہے۔ اسی سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف بھی ہمارے سامنے آیا تھا۔ اس میں جو شکلیں ہمارے اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان مختلف فی ہے، اس کو صاحب شرح وقایہ نے بیان فرمایا ہے۔ وَكَذَا إِذَا عُصِرَ الْقُرْحَةُ، اس میں لفظ قرحہ، اس کو قاف کے فتحہ کے ساتھ قرحۃ اور قاف کے ضمہ کے ساتھ قرحۃ، دونوں طرح سے یہ منقول ہے۔ اس کے معنی ہے چھالا اور آبلہ، جو کہ عام طور پر آگ کی جلن وغیرہ سے پھوڑے کی طرح ابھر آتا ہے۔ اس میں تو ابتداً پانی جمتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہی پانی پیپ یا خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کو ہاتھ سے دبا کر اس کے اندرونی فاسد مادے کو نکالا جاتا ہے۔ اسی نکالنے کو، دبا کر نکالنے کو یہاں صاحب کتاب نے عصرہ، عصر سے تعبیر کیا ہے۔ عصرہ کے معنی ویسے نچوڑنے کے آتے ہیں، لیکن یہاں معنی ہے اس آبلے اور پھوڑے کو دبا کر اس کے فاسد مادے کو نکالنا۔ خلاصہ یہ کہ اگر آبلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی اس کو نہ دبائے نہ نچوڑے تو اس سے کچھ نہیں نکلتا ہے، لیکن اس نے چونکہ اس سے نچوڑا، یعنی اسے دبایا اور اس سے پانی یا خون یا پیپ وغیرہ فاسد مادہ نکلا اور وہ بہہ گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، کیونکہ یہ اخراج ہے، خروج نہیں ہے، اور ناقض وضو خروج ہے، اخراج نہیں۔ یہ بعض مشائخین کی رائے ہے، جیسے کہ صاحب ہدایہ۔ لیکن اصح قول یہ ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ خروج دراصل اخراج کے لیے لازم ہے۔ جب اخراج ہوگا تو خروج ہوگا، اور ناقض وضو مطلق خروج ہے۔ اس کے علاوہ مزید شکلیں انہوں نے بیان کی، اذا عز شیئا، جب کسی چیز کو چبائے، اور خلل اسنانہ، یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی۔ ہمارے اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف کو واضح کیا انہوں نے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہمارے سامنے آئے تھے کہ خروج نجاست زوال طہارت میں یہ مؤثر ہے، یعنی جب خروج نجاست ہوگا تو طہارت ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اس کو مانا کہ بھئی خروج نجاست ہوگا تو طہارت ختم ہو جائے گی، لیکن خروج کے لیے سیلان ضروری ہے، اس لیے کہ خارج کثیر ہوگا، جو قلیل ہوگا وہ خارج نہیں ہوگا بلکہ وہ ظاہر ہوگا۔ لیکن ہماری یہ دلیل چونکہ غیر تام تھی، ناقص اور ادھوری تھی، اس لیے کہ وہ سوئی چبھونے والی صورت کو شامل نہیں ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے زخموں کے سرے پر خون آ جاتا ہے، بہتا نہیں۔ یہاں پر دیکھیے خون محسوس ہے، کیونکہ اپنی جگہ سے وہ نکلا ہے۔ محسوس اس لیے ہے کہ اپنے مقام سے خروج کر کے زخموں کے منہ تک آنا یہ محسوس ہوا، کیونکہ اگر وہ اپنے مقام سے منتقل نہ ہوتا تو زخموں کی جگہ پر نظر نہ آتا۔
باوجود اس کے ہمارے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ خروج کے معنی ہے خون کا اندرونی حصے سے تجاوز کر کے بیرونی حصے پر آ جانا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ خروج اور اخراج لازم اور ملزوم ہے۔ بہرحال جب یہ دلیل ہماری طرف سے نامکمل معلوم ہوئی تو صاحب شرح وقایہ نے وقد خطر ببالی وجہ حسن سے ایک عمدہ دلیل بیان فرمائی ہے، جس کو کل بیان کیا گیا تھا کہ خروج تو ہے لیکن خروج نجاست نہیں ہے، اس لیے کہ جو تھوڑی مقدار میں سوئی چبھونوں کی صورت میں تھوڑی مقدار میں جو خون زخم کے سرے پر برآمد ہوا ظاہر ہوا ہے وہ اتنا قلیل ہے اور وہ بہت تھوڑا ہے جو دم غیر سائل ہے، اور دم غیر سائل نجس نہیں ہے۔ دم سائل نجس ہوتا ہے جو نقض طہارت میں مؤثر ہوتا ہے، یعنی وضو کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ تو چاہے غیر سائل خون ہو سوئی چبھونے کی صورت میں ہو یا اپنے معدن میں مستقر، یعنی جو خون انسان کے بدن میں روا دواں ہے اور اپنے ٹھکانے میں موجود ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اس لیے ہماری یہ دلیل جو ہے اب یہاں مکمل ہو جاتی ہے، اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وَهَكَذَا فِي الْقَلِيلِ قلیل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آگے وَسَيَأْتِي فِي هَذِهِ الصَّفْحَةِ یعنی قے کے مسائل اور مسئلہ قے جو کہ اگلے صفحے میں آ رہا ہے یہ کہہ دیا انہوں نے۔ اب دوسری شرط جو لگائی تھی انہوں نے سال الی ما یطہر وقولہ الی ما یطہر، تو صاحب شرح وقایہ کہنا چاہتی ہے کہ الی ما یطہر ایک قید ہے گویا، اس سے وہ شکل نکل جائے گی اذا قصرت نفتۃ فی العین، کہ جب آنکھ میں کوئی فنسی ہو اور اس کو چھیل لیا جائے، جلد جب پتلی جلد اوپر ہوتی ہے اس کو ہٹا لیا جائے اور اس میں سے پیپ بہنے لگے، فسال الصدید بحیث لم یخرج من العین، اس طور پر سے بہے کہ وہ فاسد پیپ اور وہ مادہ آنکھ سے باہر نہ نکلنے پائے، لا ينقض الوضو یا لا ينقض الوضو، یہ صورت ہمارے نزدیک وضو کو نہیں توڑے گی، کیونکہ الی ما یطہر نہیں پایا گیا، اس لیے کہ آنکھ کے اندرونی جو حصہ ہے داخل عین جو ہے وہ اس کی تطہیر بالکل بھی واجب نہیں ہے، ضروری بھی نہیں ہے، یعنی اس کو پاک کرنا نہ وضو کے اندر اور نہ غسلوں کے اندر، اس لیے کہ اس کو ظاہر بدن کا حکم حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ خروج الی ما یطہر جو ہے وہ ان اعضاء کے لیے ہے جو کلی طور پر ظاہر ہے، جیسے کہ ہاتھ ہے، پیر ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، سر ہے، ان اعضاء کو، یہ اعضاء بدن انسانی میں ہر اعتبار سے ظاہر ہے، ان کی تطہیر ضروری ہے، اور اسی طرح ان اعضاء کو بھی دھونا ضروری ہے جو ایک لحاظ سے ظاہر ہے اور دوسرے لحاظ سے اندرونی حصہ کہلاتے ہیں، جیسے کہ منہ ہے اور ناک ہے۔ اور رہی وہ اعضاء کی تیسری قسم جو ہر لحاظ سے اندرونی کہلاتے ہیں، جیسے کہ دل ہے، دماغ ہے اور اندر کی اور اعضاء جو باطنی ہیں، اس کا دھونا لازم اور ضروری نہیں ہے دفع حرج کے لیے، کیونکہ شریعت میں ہمارے حرج کو اٹھا لیا گیا ہے، الحرج مرفوع فی شریعتنا۔ حاصل یہ کہ الی ما یطہر کا تعلق اعضاء ظاہرہ سے، اور داخل عین آنکھ کے اندر کا جو حصہ ہے وہ چونکہ اس کا حکم اس کو تطہیر کا حکم لازم نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب آگے وَعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ إِلَى مَا يُطَهَّرُ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یعنی شارح ما یطہر کے متعلق کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ الی ما یطہر والی جو قید اور عبارت ہے اس کا متعلق کیا ہے، یہ کس سے متعلق ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شارح کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ما خرجہ سے یہ متعلق ہے، اور سالہ سے متعلق ہونے کی شارح وقایہ نے تردید فرما دی ہے، جیسے کہتے ہیں متعلقاً بقولہ ما خرج لا بقولہ سالہ،
کہ یہ ماتن کے قول ما خرجہ سے متعلق ہے، ماتن کے قول سالہ سے متعلق نہیں ہے، جیسے کہ متن میں ادھر آیا ہے، آپ جب شروع میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ متن نظر آئے گا، یہاں پر اور بھی پہلے جائے گے ہم، جیسا کہ فرمایا ہے، وہ کافی پیچھے ہے، یہ سالہ الی ما یطہر، صفحہ نمبر 70 کی پہلی عبارت آپ نظر کریں، سالہ الی ما یطہر، تو الی ما یطہر یہ سالہ سے متعلق نہیں ہے، ما خرجہ سے متعلق ہے، اور ما خرجہ اس سے پہلے والی عبارت میں ہے، او من غیرہ ان کان نجسا، جیسے کہ یہ عبارت ما خرج من السبیلین، اب ما خرج من السبیلین تو الی ما یطہر کا تعلق ما خرجہ سے ہے، سالہ سے نہیں ہے، یہ شارح کہنا چاہتے ہیں۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں 3 احتمالات بیان فرما رہے ہیں، 2 احتمال تو ہمارے سامنے آ گئے، ما خرجہ سے متعلق ہے، یہ صاحب شرح وقایہ کا کہنا ہے، سالہ سے متعلق نہیں ہے جس کی وہ تردید کر رہے ہیں، اور ایک احتمال اور بھی بیان فرمایا ہے محشی علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ محذوف سے متعلق ہو سکتا ہے، جو کہ خرجہ کے فاعل کا حال ہے، اس وقت تو عبارت اس طرح ہو جائے گی ناقضوہ ما خرج من السبیلین او من غیرہ واصلا، یہ واصلا یہ محذوف ہے، اور یہ واصلا جو ہے خرجہ کا میں جو ضمیر ہے فاعل کی، اس سے یہ حال واقع ہو جائے گا، تو عبارت ہوگی واصلا الی ما یطہر ان کان نجسا۔ بہرحال یہ 3 قسموں کے احتمالات تھے، جس میں شارح نے یہ فرمایا کہ یہ سالہ سے متعلق نہیں ہے، جیسا کہ ماتن کا کہنا ہی ہے، کیونکہ سالہ سے اگر اس کو متعلق قرار دیتے ہیں تو جو فوارے والی صورت ہے، یعنی اگر خون فوارہ یا ٹپکنے کی صورت میں نکلے، جو کہ ہمارے نزدیک تو ناقض وضو ہے، مگر ما یطہر آلودہ نہیں ہوا، یعنی یہ کہ جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا فَسَدَ وَخَرَجَ دَمٌ كَثِيرٌ، کہ کسی آدمی نے فسد لگایا جس کو ہم پچنا لگانا کہتے ہیں، اور دم کثیر نکلا، وسالہ اور بہہ گیا، اس طرح سے بہا کہ لم یتلطخ رأس الجرح، زخم کا جو سرا ہے، اس کا جو منہ ہے، اس کا جو ہے بنیاد ہے، وہ مطلب آلودہ نہیں ہوئی، ملوث دم اور نجاست نہیں ہوئی، اس صورت میں ہمارے نزدیک جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ الی ما یطہر تک خون پہنچا نہیں، یعنی اس مقام تک خون نہیں پہنچا ہے جس کی تطہیر فی الجملہ وضو میں یا غسل میں لازم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک جو ہے پھر بھی وضو ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ جو الی ما یطہر کی قید نہیں پائی گئی ہے، تو اس صورت میں ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ فوارے کی شکل میں خون نکلے، زور سے نکلے، ٹپک کر نکلے، تو اگر اس کو سالہ سے متعلق کریں گے تو یہ صورت اس سے خارج ہو جائے گی، اس لیے کہا کہ یہ اس کا تعلق جو ہے ما خرجہ سے ہے، الی ما یطہر کا تعلق سالہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي الْانتِقَاضِ عِندَنَا، اس لیے کہ اس صورت میں جو اوپر والی صورت ہے، فوارے کی صورت میں خون بہے اور رأس الجرح زخموں کا سرا آلودہ نہ ہو، تو اس صورت میں تو بہرحال وضو ٹوٹنا ہی ہے، باوجود کہ لم یصل الی موضع یلحقہ حکم التطہیر، حکم تطہیر جس مقام کو لازم ہوتا ہے ایسی جگہ تک دم پہنچا نہیں ہے، بل خرج الی موضع یلحقہ حکم التطہیر، بلکہ ایسے مقام تک نکل کر خون گیا ہے جس کو یلحقہ حکم التطہیر، بل خرج الی موضع، ایسے مقام تک گیا ہے جس کو تطہیر کا حکم لازم ہوتا ہے۔ ثم السال فالعبارۃ الحسنۃ، پھر وہ بہا، بعد میں بہا، تو عبارت شارح کہتے ہیں کہ عمدہ عبارت یہ تھی کہ اس طرح کہتے کہ ما خرج من السبیلین او من غیرہ الی ما یطہر ان کان نجسا سال۔ اب آگے کہتے ہیں والقیء عطف علی قولہ ما خرج فاراد ان یفصل انواعہ لأن الحکم مختلف فیہا، فقال دما رقیقا ان ساوى البزاق حتى اذا كان البزاق اکثر لا ينقض، کہہ کہ مختلف شکلیں مختلف احکام کو ذکر فرما رہے ہیں،
یہ معطوف ہے مصنف کے قول ما خرجہ پر، اس کی تفصیل بیان کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے احکام مختلف ہے، حکم مختلف ہے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے گویا دو شکلیں بیان فرمائی ہے قے کی، اور اس میں تیسری کا حکم خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ بیان فرمایا کہ دمن رقیقن انساول بزا کا پتلا خون، یعنی قے میں اگر خون نکل رہا ہے، جب آدمی قے کرے اور اس میں خون آ رہا ہے تو پتلا خون، اگر وہ ظاہر سی بات ہے جب منہ کے راستے سے یہ خون آ رہا ہے یعنی قے ہو رہی ہے تو وہ خون سے اگر آلودہ ہے تو اس میں تھوک شامل ہوگا ضرور۔ تو اگر خون اور تھوک دونوں برابر اگر ہے، اس صورت میں ناقض وضو ہوگا، یہ قے ناقض وضو ہوگی۔ برابر والی صورت میں یہ قے کی یہ شکل ناقض وضو ہوگی۔ لیکن اگر تھوک زیادہ ہو اور خون کم اگر ہے، یہ صورت ناقض وضو نہیں ہوگی۔ اس سے خود بخود تیسری صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ ہے غلبے والی صورت، یعنی اگر خون غالب ہے، تھوک مغلوب ہے، اس صورت میں یقینی طور پر قے کے ناقض وضو ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اس لیے کہ جب مساوات کی صورت سے کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا، یعنی خون اور تھوک کے برابر ہونے کی صورت میں جب قے کو ناقض وضو کہا جائے گا رہا ہے، تو خون کے غالب ہونے کی صورت میں بطریق اولا بالطریق الاولا بدرج اولا جو ہے یہ قے ناقض وضو ہوگی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خون غالب ہے یا مغلوب ہے، تھوک غالب ہے یا مغلوب ہے؟ فقالو سے شارح وقایہ فرماتے ہیں اذا اصفر البزاق من الدم فلا یجب الوضو، قے ہوئی اور اس کے اندر جو ہے تھوک میں پیلا پن اگر ہے، خون کی اگر قے ہو اور تھوک میں پیلا پن اگر ہے تو اس صورت میں وضو واجب نہیں ہوگا، یعنی یہ قے ناقض وضو نہیں، اس لیے کہ یہ ظاہر ہے کہ تھوک غالب ہے اور خون مغلوب ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس صورت ہے احمرہ، تھوک جو ہے لال اور سرخ اگر ہے تو اس صورت میں وضو واجب ہوگا، یعنی اس صورت میں یہ قے ناقض وضو ہوگی، وضو واجب ہوگا، اس لیے کہ تھوک کا سرخ ہونا گویا کہ خون کے غلبے کی دلیل اور علامت ہے۔ اب خون دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک پیٹ سے چڑھنے والا خون اور ایک ہے منہ سے خارج ہونے والا خون، دونوں میں فرق ہے۔ علامہ ذیلئی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کنز میں کہا ہے کہ جو خون قوت سے چڑھے وہ ناقض وضو ہے، چاہے مقدار میں قلیل ہو یا کثیر ہو، جو طاقت سے چڑھے یہی مختار ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی قوت سے نکلتا ہے، کیونکہ پیٹ سے چڑھنے والا خون بعد میں تھوک سے مل جاتا ہے، نکلا ہے اپنی قوت سے لیکن بعد میں تھوک سے مل جاتا ہے وہ۔ اس کے برعکس منہ سے نکلنے والا مغلوب خون وہ اپنی قوت سے نہیں بہتا، بلکہ منہ سے نکلنے والا یہ مغلوب خون اپنی قوت سے نہیں بلکہ تھوک کے زور سے نکلتا ہے۔ اس لیے منہ سے نکلنے والا خون اس وقت تک ناقض وضو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تھوک کے برابر یا اس سے غالب نہ ہو جائے۔ اسی حکم کو اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اور پیٹ سے نکلنے والا چونکہ وہ اپنی قوت ہی سے نکل رہا ہے، اس لیے قلیل ہو یا کثیر ہو بہر صورت وہ ناقض وضو ہے۔ اور اگر تیسری صورت سر سے ناک کی طرف خون آ رہا ہو تو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں اس مقام تک پہنچتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا جس پر تطہیر کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ یہ قے کی مختلف صورتوں کا بیان تھا۔ انشاءاللہ آگے کی جو شکلیں ہیں ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔